بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ مجھ میں کسی پیغمبر کی روح آ چکی ہے۔ جھوٹا خدا اور چاہ نشب۔ حصہ اول۔ خراسان کا ایک علاقہ مرو جو ایک پسماندہ گاؤں تھا، جہاں 1.5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پائی تھیں۔ گاؤں میں ایک مسجد بھی موجود تھی، لیکن نمازیوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور اتنی ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے جتنی آتی تھیں۔ ان دنوں اسلامی دنیا بنو امیہ اور بنو عباس کے تنازعات میں گھری ہوئی تھی، لیکن ان دیہاتیوں کو ان کے حالات سے کوئی سروکار نہ تھا، کیونکہ وہاں تک یہ خبریں پہنچا بھی نہیں کرتی تھیں۔ یہ گاؤں تھا بھی کیا، ایک جزیرہ تھا، مگر یہاں مکمل امن و سکون تھا اور وہ محفوظ و مامون تھے۔ سب اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ گاؤں میں سب لوگ نچلی ذات کے تھے۔ انہی میں ایک دھوبی تھا، ایک خاندانی دھوبی، لوگوں کی میل کچیل صاف کرنے والا۔ لیکن اپنے اخلاق کی بدولت اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر پورے گاؤں کے کپڑے دھونے کے لیے گھر گھر جاتے اور دھو کر واپس پہنچاتے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی پر کوئی بچہ نہ تھا۔ اس پر یہ افسردہ رہا کرتا تھا، پر ایک دن اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ بیوی کی عمر تقریباً 40 سال تھی کہ گود ہری ہونے کی خوشخبری ملی۔ گاؤں والوں کو خبر ملی تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، مگر مبارکباد بھی دی۔ اس نے بھی ہر ایک سے دعا میں بیٹے کی درخواست کی۔ مہینوں گزر گئے، مگر دھوبی کی جانب سے کسی بھی خوشخبری کا اظہار نہ کیا گیا، تو گاؤں کی عورتوں کو تجسس ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ اے دھوبی، تیرے گھر بچہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ دھوبی نے جواب دیا کہ ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ بیٹا کہ بیٹی؟ جواب دیا کہ بیٹا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہاشم نام رکھ دیا ہے ہم نے تو۔ عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو خوش نہیں دکھ رہا، حالانکہ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیری مراد بر آئی اور بیٹا ہوا تیرے گھر۔ دھوبی نے جواب دیا کہ بہت بدصورت ہے، مجھے تو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ پوچھا گیا کہ تیری بیوی کو کیسا لگا؟ جواب دیا کہ اب وہ اپنے ہاتھ سے گلا تو گھونٹ نہیں سکتی۔ عورت نے کہا کمال ہے، کیسے ماں باپ ہو تم، اپنی اولاد تو سب کو ہی پیاری لگتی ہے۔ جواب دیا بس اتنی خوشی ہے کہ بڑا ہو کر میرا ہاتھ بٹا دیا کرے گا۔ دھوبی تو چلا گیا، مگر عورت کو فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا بھی کیا بدصورت کہ ماں باپ بھی بیزار ہیں۔ اکیلی جانے کی ہمت نہ ہوئی، کئی دوسری عورتوں سے بھی ذکر کیا، مگر کوئی بھی دھوبی کے گھر اس کے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر ایک عورت مان ہی گئی۔ دونوں دھوبی کے گھر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بالشت بھر کا بچہ تھا۔ دیکھتے ہی ڈر کر دور ہٹ گئی۔ چپٹی سی ناک چہرے پر پھیلی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، آنکھیں پیشانی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی، کول تار کی طرح سیاہ رنگت۔ تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی، مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی ہوتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے، بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد بچے بھی مانوس ہو گئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ہاشم کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ ماں باپ صبح جاتے، شام ڈلے آتے تھے۔ وہ اکیلا تنہائی میں سوچتا رہتا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، حالانکہ اس کی عمر ابھی سوچنے کی نہ تھی۔ باپ نے اس بات کو بغور محسوس کیا کہ ہاشم تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اسے بھی کام میں شریک کر لیا کہ جلد ہی سیکھ بھی جائے گا اور وقت بھی گزرتا رہے گا اس کا۔ ہاشم بڑی بے دلی سے باپ کے ساتھ کام پر جاتا، ماں بھی ان کے ہمراہ جایا کرتی تھی۔ ہاشم کو اب اور زیادہ احساس ہونے لگا کہ اس کے ماں باپ کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک بے عزت خاندان کا بے عزت بچہ ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بھی ہاشم نہیں، دھوبی کہلائے گا۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں مرو سے کوئی عالم دین آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی کھیلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔
کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے مولوی اس کی بڑی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ گاؤں کا ہر شخص ان سے جھک جھک کر مل رہا ہے۔ اس سے عالم صاحب کی یہ عزت افزائی دیکھی نہ گئی اور وہ گھر چلا آیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ ان کی عزت اس وجہ سے تھی کہ وہ دھوبی نہ تھے۔ دوسرے دن باپ گدھا لے کر کھڑا تھا، لیکن ہاشم اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ مجھے دھوبی نہیں بننا، لوگ دھوبی کی عزت نہیں کرتے، بچے بھی مجھے دھوبی دھوبی کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ باپ نے پوچھا پھر کیا سوچا ہے، کیا کام کرو گے؟ ہاشم نے جواب دیا کہ اس دن مسجد میں مولوی صاحب آئے تھے، انہیں دیکھا تھا نا، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ان کی، بس میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ دھوبی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی بھی رونے لگی کہ بچہ تو گیا کام سے، مسجد میں جو امام ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، وہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں، خالی عزت سے کیا ہوتا ہے۔ باپ سمجھا سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ آخرکار باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور مولوی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا کہ اسے مولوی بنا دو۔ جواب دیا کہ ہاں، مگر یہ مولوی بننا چاہتا ہے۔ ہم نے لاکھ سمجھایا یا مگر اس پر یہ بھوت سوار ہو گیا ہے مولوی بننے کا۔ مولوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھیج دینا کل سے اسے میرے پاس، میں اسے لکھنا پڑھنا سکھا دوں گا۔ ہاشم نے مسجد جانا شروع کر دیا۔ وہاں کچھ بچے اور بھی آتے تھے۔ وہ بہت خوش تھا کہ یہاں اسے کوئی دھوبی نہیں کہتا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مولوی صاحب قرآن پڑھاتے، ساتھ ساتھ مطلب بھی سمجھاتے جاتے۔ سب حیران تھے کہ دھوبی کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف دھوبی اسے لعن طعن کرتا رہتا تھا۔ جلد ہی اس نے قرآن کریم ختم کر لیا، اچھا خاصا پڑھنا لکھنا بھی آ گیا تھا۔ اب ظاہر ہے مسجد کے امام اسے اتنا ہی پڑھا سکتے تھے کہ جتنا وہ خود جانتے تھے۔ اس کا شوق دیکھ کر اسے قریبی گاؤں بھیج دیا گیا، جہاں کے پیشی امام نے انہیں علم شعور کی تعلیم دی۔ یہ ایران کا ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ اسے اس علم میں دلچسپی ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ اس سے اکتا گیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ پوری طرح تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا اور دھوبی وہ بننا نہیں چاہتا تھا، یعنی گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ گاؤں سے نکل کر جنگل میں دن بھر گھومتا رہتا تھا۔ باپ اس کی آوارہ گردیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار اس کو گھر سے نکال دیا کہ کچھ کما کر لاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاشم کون سا اس گاؤں میں خوش تھا؟ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں اس کی سرابی کا سامان چھپے ہوئے تھے۔ مرو ان میں سے سب سے قریب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرو میں ہر فن کے استاد بیٹھے ہیں۔ وہ مرو میں آ گیا۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ علوم محدود تھے، لیکن ذوق و شوق حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر مسجد میں ایک مکتب بنی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ہاشم کا غائب ہو جانا کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ اس کے ماں باپ تک کو اس کی فکر نہ تھی۔ ہاں، اس کی ماں اسے کبھی یاد کر لیا کرتی تھی، پھر یہ کہہ کر صبر کر لیا کرتی کہ وہ کون سا ہمارے کام کا رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے گھر لے گئی، دیر تک سامنے بٹھا کر روتی رہی۔ شام کو دھوبی گھر آیا تو بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بھی خوشی سے پھولا ہوا تھا۔ دل میں سوچ رہا تھا اتنے دنوں بعد آیا ہے، یقیناً دنیا دیکھ کر کافی کچھ سیکھ گیا ہوگا، کوئی کام دھندا کرنے لگا ہوگا۔
اب وہ کمائے گا اور ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہاشم گاؤں کی مسجد کے امام کے پاس گیا، وہی امام جن سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ تو بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی اور ہاشم مختلف علوم و فنون بہترین اساتذہ سے حاصل کر کے آیا تھا۔ اس نے امام صاحب سے گفتگو شروع کی، امام ششدر رہ گئے۔ وہ جس موضوع پر بات کرتے ہاشم ایسے نکتے پیش کرتا کہ معلوم ہوتا علم کا دریا بہہ رہا ہو۔ یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ بھی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔